ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ صدق اللہ العظیم وعلیکم السلام۔ اس آیت میں ایک اور سوال جو کہ پیش آتا ہے، اب یسألونک کا معنی آپ جانتے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ سوال ہوا ہو، لیکن سوال اگر بنتا ہے تو خدا کریم اس کو پیش کر دیتا ہے، چونکہ فعل مضارع لگا ہوا ہے اور اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ آدمی ایک حال کی صورتحال کو پیش کر کے بات کرے۔ ہو سکتا ہے سوال بھی ہوا ہو، یسألونک کا یہ سوال کرتے ہیں، ہاں یا سوال کیا جاتا ہے۔ تو شادی کی بات پیچھے ہوئی تھی، نکاح کی بات پچھلی آیت میں خدا کریم نے وضاحت کی۔ اب جب کسی جگہ نکاح ہو جاتا ہے اور ایک رشتہ جڑ جاتا ہے تو دو بندوں کی مشترکہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب اس مشترکہ زندگی میں یہ صورتحال جو ابھی یہاں اس سوال میں رکھی گئی ہے وہ پیش آتی ہے، اور وہ عرض کرتے ہیں یہاں قرآن کے الفاظ بڑے دھیان سے رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، خدا کریم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں۔ اب ادھر ترجمہ تو سادہ یہی لکھا جاتا ہے عام طور پر کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حیض کیا ہوتا ہے یا محیض کا معنی پھر بعد میں کرتے ہیں۔ حیض کا معنی جو ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا حیض جو ہے یہ ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ سمجھیں گے اور اس سے آپ کی معلومات، خیر آپ میں سے کئی تو بہت اعلیٰ معلومات اور بڑی گہرائی کے ساتھ معلومات کے درجات پہ فائز ہیں، لیکن بہرحال میں ایک اس کی جو فطری اور قدرتی طبیعی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے یہ نظام انسانوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں ہی رکھا ہے، حالانکہ یہ جو مؤنثات ہیں حیوانات میں بھی تو ہیں، لیکن وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ کرامت ہے انسان کی جو اللہ نے انسان کو دی ہے
کہ پہچان کے ذرائع سیٹ کر دیے ہیں، بڑی پہچان کے، کہ انسان کو پہچانا جائے، پھر جو ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں یا نہ کریں، یا اپنا آپ کا چوائس ہے۔ انسانوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ خواتین جب تک یہ پتہ چلانے کے، ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ خاتون آیا ابتدائی قابلیت رکھتی ہے بچے پیدا کرنے کی یا نہیں، تو اس کا جو یہ سسٹم ہے، یہ جو ماہواری کا سسٹم ہے، ایک بہترین علامت ہے اس بات کی کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ بچے پیدا کرے۔ اگر یہ سسٹم کسی خاتون کا خراب ہے، اپنے اس چاند کے ٹائم کے مطابق اپنی جگہ پہ سیٹ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، جب تک شروع نہیں ہوتا ہے تو بھی بچے کی قابلیت نہیں ہے اور نکاح کی قابلیت بھی نہیں ہے، شریعت میں منع ہے بلوغ سے پہلے، اور یہ شروع ہوتا ہے بلوغ کے بعد، اور پھر ایک حد تک جا کر پھر ختم ہو جاتا ہے۔ 45 سال یا 50 سال کی عمر میں خواتین کا یہ سلسلہ حیض کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اب مزید ادھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ خدا کریم نے خواتین کے رحم میں ایک خاص قسم کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ایسے ہارمون ہیں وہ کہ وہ جو بدن کا زائد، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو زائد یا ناکارہ خون ہوتا ہے وہ رحم میں اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر اسی خون کے اس خاص عمل سے تخمک یا تخمے یا انڈے یا بیضے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، بیضے پیدا ہوتے ہیں، انڈے بنتے ہیں، اور وہ انڈے وہاں رہتے ہیں، اور پھر جب اس کے ساتھ مذکر مادہ منویہ جڑتا ہے تو پھر یہ چارج ہو جاتے ہیں اور فرٹل ہو جاتے ہیں، وہ بچے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب بچہ رحم میں یہ عمل اگر ہو جائے، انڈے کے ساتھ مادہ منویہ، مذکر مادہ منویہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ حمل کا عمل شروع ہو جائے، تو یہ جو سارا خون ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اس بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے رک جاتا ہے۔ یہی خون جو کہ ہر مہینے گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہی اس کی غذا ہوتا ہے۔ اور اب آپ سوچ لیں کہ انسان کو اللہ کس مراحل سے گزار کے لایا ہے، اور پھر اب اس کی آکڑ دیکھیں بعد میں۔ تو یہ اس کا سارا اس آپ کو اب یہ ماہانہ سلسلہ جب ہوتا ہے تو یہ جو ہارمون، اب انگلش کا لفظ ہے ہمارے اردو میں، کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہرحال یہ خاص قسم کے ترشحات ہوتے ہیں۔ ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو جسم انسان کا یہ ایسا سیٹ ہوا ہے تو اس میں سے ہر جگہ سے ہر ایریا کے خاص عمل سے ترشحات ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی منہ ہے نا، آپ کھانا منہ میں ڈالتے جائیں، آپ کے منہ کے اندر سے جو پورا سسٹم ہے اس سے پانی جو ہے وہ ترشح کرنا شروع کر دے گا۔ اندر جو ہے وہ منہ میں جو فضا ہے اس میں بہت سارا پانی خود منہ جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا، نکالے گا، آس پاس کے جو گلینڈز جنہیں کہتے ہیں یا جو غدے ہیں ان سے نکلے گا، اور وہ آپ کے کھانے کو اتنا قابل
چبانے کے قابل بنائے گا کہ آپ منہ میں اس کو پھیر سکیں گے، چلا سکیں گے اور اس کو اپنے دانتوں سے پیس سکیں گے اور پھر اس کو نگل سکیں گے۔ اگر وہ پانی کا ترشح نہ ہو، بعض اوقات تو لقمہ ادھر ہوتا ہے اور پانی منہ جو ہے وہ پانی سے کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ کبھی تو اصلاً سامنے ہوتا ہے تو کبھی نام لیتے ہیں لوگ تو کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے، یعنی خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ انسان کے جو ذہن اور دل کی کیفیت ہے وہ برقی رفتار سے یا برق سے بھی بہت تیز رفتار سے اثر کرتی ہے، اور فوراً ادھر سے وہ سارا جو ہے الیکٹرانک وہ اور میگنیٹ قسم کی جو لہریں ہیں وہ فوراً سارے جسم سے ہو کر ذہن کے راستے سے منہ کے اس سارے غدوں کو بتا دیں کہ کھانا آ گیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے پانی۔ تو یہ جیسے پانی منہ میں آتا ہے اسی طرح جسم کے بہت سارے دوسرے حصص بھی ہیں، وہاں بھی یہی ہارمون کی شکل میں ترشحات ہوتے ہیں جو اپنی جگہ ضروری ہوتے ہیں، جو ادھر جو عمل ہونا ہوتا ہے، جو کام ہونا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتے ہیں اور اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ اب یہ بہت ساری سلسلے ہیں جن کو آپ تجربات آپ کے زندگی میں پیش آئیں گے تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنی دقیق، کتنا بہت ہی ایسے پر نزاکت ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان اب تک جتنی کاوشیں کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو کشف کر رہا ہے۔ وہ پا رہا ہے کہ ادھر اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، ادھر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، ادھر اتنی پیچیدہ اور اتنی کمپلیکس اور اتنی بہت ہی ڈیٹیل کی ایسی باریک بینی سے سارا سسٹم لگا ہوا ہے کہ بڑی ہے، یعنی انسان تو ابھی پہنچ ہی نہیں پایا ہے، اس تک علم ہی نہیں ہے اتنا۔ تو یہ خود ایک مطالعے کی چیز ہے جس سے قدرت الہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ حیض کی جو صورتحال ہے اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یہ صورتحال تو پیش آتی ہے، شادی ہو چکی ہے، خواتین کو یہ ماہانہ سلسلہ پیش آنا ہے۔ اب یہاں یہ بتانا ہے کہ یہاں شوہر بیوی کا جو ہے وہ سلسلہ یا ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ حالت ہے کیا پہلے، پھر جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں آپ سے محیض کے بارے میں۔ محیض کیا ہے جی؟ خب حاذا یحیض و حائض و محوض بننا چاہیے، ٹھیک ہے، محیوز بننا چاہیے، وہ محیوز بن جاتا ہے کیا؟ محیزن۔ اب محیزن جو ہے جب بنتا ہے تو یہ ویسے اس میں مکان اور اس میں زمان بھی اسی وزن پہ آتا ہے، مفعول بھی اسی وزن پہ، اس میں زمان بھی اسی وزن پہ، اس میں مکان بھی اسی وزن پہ۔ اللہ نے اس لیے یہ جملہ نہیں کہا یسألونک عن الحیض، اس لیے کہ یہ سارے موارد اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ محیض کے بارے میں۔ ہر چند جو روایتی انداز ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا قصور ہے، بہرحال ٹھیک ہے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ تو محیض جو ہے وہ صرف حیض آنا یا خون مراد نہیں ہے، پورا جو ہے اس کا یہ جو سارے سلسلے، نمبر ایک وقت حیض بھی مراد ہے، شخص سے حائض بھی مراد ہے، اور حیض کی جگہ بھی مراد ہے، سارے ہی مراد ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال کرتے ہیں۔ خوب اللہ جواب دیتا ہے، قُلْ، اے نبی ان کو بتا دے، ہوا اذن، یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اذن یعنی
جو اصلی معنی ہے جو قرآن میں 20 جگہ استعمال ہوا ہے، ازا، آزا، یوزی، مطلب ہے تکلیف دینا، آزا یعنی تکلیف اس نے دی، یوزی تکلیف وہ دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اذیت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ خواتین کے تکلیف کے حالات ہیں، یعنی وہ ان حالات میں اپنے روٹین کے نظام میں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ، اور ذہنی طور پر نہیں کہا ہے جسمانی طور پر، اس لیے کہ ذہن بھی اتنا ہی متاثر ہوتا ہے جتنا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک خواتین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں حیض والے دنوں میں، جیسے کہ جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اچھا خاصا خون جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور جسم میں نکاہت، کمزوری اور دوسرے جو درد کے آثار ہیں اور سلسلے کافی سارے ہوتے ہیں، اور بڑی مشکلات بعض اوقات بعض خواتین کے جو جسمانی انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اذان کے لفظ میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، میں بعض اوقات یقین کریں کہ پتہ نہیں کیسے، یعنی یہ کہنے سے شاید یہ لگے کہ بھئی کیوں جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جو معنی بنتا ہے کریں اور آگے جائیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے گئے ہوئے معنی ہے۔ اب ادھر ترجمہ دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، قرآن اتنا جو بھرا، قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے کہ فَلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو جب کہ جانتے ہو کہ میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تُؤْذُونَنِي، اور اسی طرح کتنی جگہ اذیت کا لفظ اور عذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یا تکلیف ہونا، ہاں خود کو تکلیف ہونا یا تکلیف دینا، یہ معنی ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں ادھر تو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، کل ہوا اذان، اے نبی ان کو بتا دے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ادھر ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، دوسرے نے لکھا ہے، دوسرے صاحب نے، وہ بھی مشہور ترین تفسیر ہے، رائج تفسیر ہے اردو زبان کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک نجس ہے، نجاست ہے، یعنی اصلا جو ذہن میں بات ہے نا، جو عام طور پر ماسیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ نجس چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، وہ والی چیز لکھ دی۔ بھائی قرآن میں دوسری جگہ اذان کا معنی لکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، آپ ان کے استعمال کو بھی دیکھ لیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا کیونکہ وہ ایک ذہن ہے نا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے کہ یہ خون ہے اور گندگی ہے، تو وہی گندگی لکھ دی ہے۔ کل ہوا اذان کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ ایک گندگی ہے۔ جو جن دوستوں کے بعد دوسرے ترجمے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا رنگ لگائے ہیں لوگوں نے۔ خوب چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پس اذان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے خواتین کے لیے۔ اچھا اب دیکھیں، آگے دیکھیں جو رنگ آگے لگے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یہ کیا ہے کہ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ عجیب یہ ہے کہ ازالہ کا معنی اور اعتزالہ کا معنی قرآن میں کتنی بار، 20 بار 30 بار استعمال ہوا ہے، اور اعتزالہ کا معنی جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اعتزالہ کا معنی ہے، ازالہ کا معنی ہے کنارے پہ ہو جانا، کنارے پہ ہو جانا یعنی اس کو کسی نہ چھیڑنا، یعنی یوں کہیں کہ نہ چھیڑنا۔ اعتزالہ
یعنی اس نہ چھیڑنے کو اپنانا، نہ چھیڑنے کو اپنانا، لیکن مفعول کو دیکھ کر یہ معنی کیا جاتا ہے کہ نہ چھیڑنے کو اپنانا کس نے ہے، کس کے لیے اپنانا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ اگر ہوتا، اعتزلہ باب افتعال ہے، یعنی عزل کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اعتزلہ یعنی عزل کو لینا، اپنانا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ عزل کو لاگو کریں نساء پر، یہاں نہیں کہا ہے فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ کہ خود کو کنارہ کش کر لیں، جو عوامی معنی ہے، جو عوام یہی کرتے ہیں نا، یعنی عوام میں رائج کام کیا ہے کہ عورتوں سے دور ہو جائیں۔ عورتوں سے دور ہونے کا معنی کرتے ہیں اور پھر یہی کرتے ہیں مرد، خود کو دور کر لیتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو آپ عزل کر دیں، یعنی ان کو کچھ اپنے کاموں سے، اپنی مشکلات سے، گھریلو سلسلوں سے، وہ بھاری کاموں سے، مختلف قسم کی جو ان پہ وزن رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے کام ہیں، تھوڑی سی ان کو ریسٹ دیں، یعنی اپنی زندگی سے تھوڑا سا ان کو وقفہ دیں ان دنوں میں، وہ تکلیف کی حالت میں۔ اور یہاں معنی ہو رہا ہے، ایک تو وہ تکلیف میں ہیں، دیکھیں نا پہلے سے معنی ہی غلط کر کے آ رہے ہیں نا، تو پھر اس کا آگے نتیجہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ وہ گندگی ہے، اور گندگی سے کیا رہیں، دور رہیں۔ اگر معنی ادھر ٹھیک کرتے تو آگے بھی معنی کو کیا کرتے، ٹھیک کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف میں ہیں، تکلیف کی حالت میں ان کو کیا کریں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء عورتوں کو علیحدہ کریں، یعنی یہ ہے کہ ان کو اپنے اس سارے جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان سے کیا رکھیں، تھوڑا کام کریں ان کی، کیونکہ تکلیف کی حالت میں یہی ہونا چاہیے حکم کہ ان کو تھوڑا سا وقفہ دیں، ان کے کام اگر ہیں تو وہ تھوڑے سے کام کر لیں، اس لیے کہ اس دوران ایک تو کام کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی ادارے ہیں ان دنوں میں کام پہ آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں کیا ہوتا ہے، مثلا ابھی جو پہلے خواتین کو پائلٹ بننے ہی نہیں دیتے تھے، کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وجہ ایک یہ تھی کہ ان کو ہر مہینے ایک صورتحال پیش آنی ہے، جہاز پہ اٹھتی ہوئی خاتون ہو، ان حالات میں ہو تو پتہ نہیں کیا ہی کچھ نہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ چیزیں بہت مہم ہوتی ہیں، اور یہاں کہا جائے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، اور جدھر جدھر میں اگر آپ کو ابھی ٹائم لگ جائے گا کہ میں ایک مثال یا دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں جہاں فَاعْتَزِلُوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں دیکھیں کہ کیا معنی ہو سکتا ہے۔ آیا اس مفعول کو پرے کرنا ہوتا ہے یا خود پرے ہونا ہوتا ہے؟ یہاں مفعول کیا ہے، النساء، تو نساء کو تھوڑا وقفہ دیں، ان کو تکلیف کی حالت میں ان کو تھوڑا اپنے فَاعْتَزِلُوا یعنی اپنے جس میں وہ مصروف ہیں، جن کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے روٹین کے سلسلے ہیں، اس سے کیا کریں، ان کو وقفہ دیں۔ اللہ یوں فرما رہا ہے۔ اور یہاں کیا لیا جا رہا ہے، یہاں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ادھر لکھا ہوا ہے پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور مزے کی بات ہے کہ پھر جو ہے نا جب تشریح کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ عوام اور جاہل لوگ عورتوں کو ان دنوں میں دور کر دیتے ہیں، یعنی عورتوں کو کیا کرتے ہیں بھائی، عورتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ پرہیز کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ وہ اس طرح دیکھیں۔ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اسلام کے نزدیک حیض کے ایام میں عورت اچھوت نہیں بن جاتی،
عجیب ہے، اللہ کے حکم کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھوت نہیں بن جاتی بلکہ اس کو کھانا پکانے، اسے پیش کرنے اور دیگر گھریلو امور انجام دینے کی اجازت ہے۔ یعنی ادھر سے کوئی کمی نہیں آنی، حالانکہ ادھر اللہ کہہ چکا ہے کہ یہ تکلیف کے دن ہیں، یہ اس بیچاری کے کیا ہیں؟ تکلیف کے ایام ہیں، ان دنوں میں اس کو جدا رکھو، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جدا رہو۔ فرق آیا ہے، یہ تھوڑا سا نقطہ دقیق ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں، خوب دیکھیں، یہ ایک آیت میں استعمال ہوا ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ اعْتَزَلُوا، جب وہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اعْتَزَلُوكُمْ یعنی دشمن آیا ہے، اب دشمن جنگ کرنے کے دوران یا جنگ کے بعد، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ انہوں نے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑا، یعنی چھیڑ ہی نہیں رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، جو لڑائی کی صورتحال تھی وہ ختم کر دی ہے اور اب چھوڑ دیا آپ کو اپنے حال پر، ہاں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اب وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے۔ تو یہاں اعتزال کا معنی کیا ہے کہ آپ کسی کو اپنے حال پہ اور اس پہ رہنے دیں، اس کو اپنے کاموں میں، اپنے سلسلوں میں، اپنے بہت سارے سلسلوں میں نہ لے آئیں۔ اور یہ عزلہ کا معنی، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، یا ہے یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي۔ ایک نبی ہیں، ابھی شاید جناب نوح ہیں یا جناب عیسیٰ ہیں، ایک نبی کا یہ قول ہے کہ اگر آپ مجھ پہ مومن نہیں ہو رہے ہیں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، فَاعْتَزِلُونِي، تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھ سے کنارہ کش ہو جائیں جیسے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، فَاعْتَزِلُونِی، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں، آپ جائیں اپنے کام کریں، نہ مانے نا، ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانے، مجھے اپنا کام کر۔ تو خواتین کو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ عورتوں سے علیحدہ ہو جائیں، یہ نہیں کہا، ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اب آگے ایک اور لفظ آ جاتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، شاید اس نے ان کو وہاں میں ڈالا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور آپ ان کے قریب مت جائیں۔ اب قریب جانا کیا ہے؟ یہ قرب کا معنی بھی واضح ہو تو پھر قرآن نے یہ لفظ بہت ساری جگہ استعمال کیا ہے، تو معنی دیکھ لیتے ہیں ادھر کیا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں بھی وہی لا تقربو کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں، بینی لا تقربو کا لفظ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں اور جگہ جب استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، ہاں، تو اسی کے مطابق یہاں معنی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ جو قوانین اوپر خدا کریم نے بتائے ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا کا مطلب کیا ہے کہ ان میں انوالو نہ ہوں، یعنی ان کو انجام نہ دے، ٹھیک ہے۔ ایک اور صورت پڑھاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ یعنی نماز کے بھائی قریب نہ جائیں، جیسے انہوں نے ترجمہ ابھی، یعنی کوئی نماز کوئی چیز ہے جس کے بھائی بندہ قریب نہ جائے۔ بھائی لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟
لا تقربوا الصلاۃ یعنی نماز میں داخل نہ ہوں، عملاً جو کام کرتا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ یا ایک اور آیت ہے ہاں جیسے ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جائیں۔ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان میں جو کچھ فرض کرو کہ فواحشہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے عمل نہ کریں۔ یا ہے کہ ولا تقربوا مال یتیم، مال یتیم کے قریب نہ جائیں، یعنی ادھر مال پڑا ہے تو تھوڑا سا ادھر سے ہو کے گزریں، یہ معنی ہے؟ نہیں، معنی یہ ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، اس کو استعمال نہ کریں، اس میں دخل نہ دیں، یہ معنی ہے۔ یا ایک اور جگہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی اچھا اب کیا اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کہ مثلا ادھر کہیں یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو آپ صرف پھانسی سے گزر جائیں، ایسا ہے بھائی۔ یا یہ ہے کہ بھائی کوئی چیز ہے جس کا نام ہے زنا اور آپ نے اس کے پاس سے نہیں، مطلب اس میں کیا نہ ہو، انوالو نہ ہو۔ آئیے سمجھ، تقربو کا معنی قرآن نے 20 دفعہ استعمال کیا ہے اور یہی معنی لیا کہ اس کام میں یا اس چیز میں اس انوالو نہ ہو۔ یہاں کیا ہے؟ ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں قریب نہ جاؤ، معنی وہی کیا ہے کہ بھائی ان کو دور رکھیں، وہی جو پہلے ہے کہ ان سے دور رہو، قریب نہ جاؤ، یعنی آپ لوگ ذرا پرے ہٹ کے رہیں ان کے ہاتھ سے۔ اس کا معنی واضح یہی لگتا ہے کہ آپ نہ ان کے ہاتھ سے چیزیں لیں، نہ ان کے ساتھ رہیں، نہ ہی آپ کیا کریں، خود کو دور کر لیں، یعنی ان کو ایک قسم کا جو ہے نا اچھوت بنا دیا ہے۔ آگے کہا ہے کہ اچھوت نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں نا ان کا اچھوت ہونا پکا تھا، تو انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، یہاں نفی کی ہے لیکن ترجمے میں نفی نہیں کر سکے۔ پس ولا تقربوا ہن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی جو میاں بیوی کے روابط کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ نہ کرے۔ یہ بڑی بات جو اس سے لینی ہے، یعنی جو انوالومنٹ آپ کی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ والی نہ ہو۔ جیسے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جائیں۔ نماز کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو نماز کو ادائیگی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ ہوں، یہ معنی بنتا ہے۔ خوب بس ادھر سے بھی دھیان کریں، ولا تقربوہن حتی یطہرن، ہاں جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اپنے اس عمل سے نکل آئیں، اس حیض کے وقت سے نکل آئیں، تو پھر کیا کریں؟ ہاں حتی یطہرن، پھر آپ کو اجازت ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب یہ پاک ہو جائیں، پھر یہاں ہے یطہرن پہلے صیغے میں، یطہرن جو ہے یہ کیا ہے؟ لازم ہے، یعنی وہ خود پاک ہو جائیں، یعنی ان کا وہ سلسلہ رک جائے۔ جب وہ سلسلہ رک جائے تو پھر آپ ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب اب اگلے مرحلے میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ باقاعدہ پھر اس کے بعد تطہرنا یعنی اپنے اوپر طہارت کو لاگو کر لیں، وہ طہارت خود حاصل ہونے والی تھی۔ یہ دوسرے جو تطہر میں طہارت ہے، یہ وہ طہارت ہے جو انسان خود پہ لیتا ہے، یعنی غسل کر لیں، اپنا وہ پاکیزگی کا جو عمل ہے، شرعی عمل ہے، وہ انجام دے چکے۔ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے لیے تمام وہ جو سلسلے ہوتے ہیں گھر کے اور دوسرے اور رہنے سہنے کے، جو میاں بیوی کے سلسلے ہوتے ہیں، بچوں کے سلسلے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے سارے، ان تمام کو پھر امرکم اللہ، یعنی جو میاں بیوی کے حقوق ہیں پھر سارے نافذ ہو جائیں گے۔ وَإِلَّا امرکم اللہ، خدا نے کوئی خاص امر یہ نہیں کیا ہے کہ بھائی میاں کو کیا کرنا چاہیے اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے،
کوئی خاص بات ایسے تو نہیں بتائیے، یعنی جو جائز سلسلے ہیں آپس میں رہنے کے جتنے بھی ہیں، کاموں کے سلسلے میں، رہنے سہنے کے سلسلے میں، اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے، آنے جانے، تمام یعنی جو نارمل فعالیت ہے، جو ان کی حقوق بنتے ہیں وہ بھی پورے ادا ہوں، جو ان کے فرائض بنتے ہیں وہ بھی ادا کریں. یہ ہے امر خدا، یہ ہے چیز جو انسان اللہ نے وہ بھی ہے. جب وہ بالکل اس پاکیزگی کی حالت میں آ جائیں، یعنی اس کے بعد غسل بھی وہ کر لیں، تو اس کے بعد بالکل تمام جو اللہ کا حکم ہے وہ پھر سے نافذ ہو جائے گا. بس یہاں سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مسئلے بتائے گئے ہیں. قرب کا معنی جو ہے وہ انوالو ہونا ان کے ساتھ، وہی میاں بیوی کے تعلق کی بات ہوگی، اور اس کی رکاوٹ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ خود سے پاک ہو جائے. جب خود سے پاک ہو جائے تو وہ رکاوٹ ختم. پھر اس کے بعد ان کو بالکل زندگی کے نارمل اس میں لے آنا ہے. پھر امرکم اللہ، یعنی ایسے نہیں کہ پھر اس کے بعد اب اس کو ڈبل کام دے دیں. ہاں جی چلو بھائی ایک ہفتہ چھٹی کی تھی نے، ہوں آؤ نہ ذرا، ہیں جی ڈبل شفٹ لائے. یہ نہیں، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے انسانوں کے بارے میں امر کیا ہوا ہے وہی یاد رہنی. یہ نہ کریں کہ پھر اچھا اب وہ تو پوری کرنی ہے کسر. من امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین. اور اللہ یہاں کہتا ہے کہ ذرا دھیان رکھیں، اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو اللہ کی طرف آتے ہیں، ہر کام میں اللہ سے پوچھتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی طرف آتے ہیں. توابین کا مطلب توبہ کرنے والے، یہ توبہ 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 والے نہیں ہیں. توابین یعنی جو پلٹتے ہیں، جو بار بار پلٹتے ہیں. اچھا یہ کام میں کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے. یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے. ہاں یہ صورتحال ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، یہ صورتحال ہے، اللہ کا کیا حکم. یہ توابین ہے، یعنی کوئی کام اپنی مرضی سے اپنے دل خواہ کے مطابق نہیں کرتے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ متطہرین کو بھی پسند کرتا ہے. یعنی یوں نہ سمجھیں کہ چلو چھوڑ کوئی نہیں خیر ہے، پوچھ گنو ٹھیک ہے، سارا نظام چلتا رہا سی صاف کر گنو بس ٹھیک تھوڑی سی ہاں بس یہ نہیں. متطہر رہیں، یعنی ان پاکیزگی اور نجاست کا کیا کریں؟ دھیان کریں. اللہ محب، یعنی اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں. یہ حب کا لفظ بڑی قیمتی لفظ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. تو یہ بھی دھیان کرنا چاہیے. بس اللہ نے دونوں کی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو متطہر ہوتے ہیں اور جو کیا ہوتے ہیں، توابین ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے پاس بار بار جانے سے وہ اکتاتا نہیں ہے. جیسے انسان ہوتے ہیں نا، بار بار آپ اپنے محبوب کو بھی بار بار جو ہے نا فون کریں تو آخر کہ اللہ دے بندے ہیں ان کو ہاں صاحب ہی گنون دیو. تو اللہ نہیں ہے ایسے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے پاس بار بار آتے ہیں مجھے پسند ہے زیادہ، وہ زیادہ میں ان سے زیادہ محبوب. اور اس طرح جو متطہر ہیں، لفظ کون سا ہے دوستو؟ یہاں مطہرین نہیں کہا ہے، مطہرین نہیں کہا ہے. لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ متطہرین، یعنی جو پاکیزگی کو اپنے اوپر لاگو رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جاتے ہیں جب بھی واش روم کی طرف جاتے ہیں تو واپسی پہ کیا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہوئے وضو کو مکمل کر کے آتے ہیں. جب ہاتھ دھو لیے تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ وضو کریں، اپنی وضو کی حالت میں رہیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے جسمانی اور روحانی فائدے ہیں. وضو میں رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں. پھر آپ کو شیطان آپ پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ بھائی پھسلن والی جگہ ہے. ہاں نہیں تو جو بے وضو رہے تو اس وقت تو، اور خصوصاً آپ کو بتا دوں، آپ آگے زندگی میں آپ کے تجربات ہیں، خواتین جو ان حالات سے دوچار ہوتی ہیں ان دنوں شیطان سمجھیں کہ ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے. وجہ ناپاکی ہوتی ہے. ناپاکی میں شیطان کے لیے بہت سمجھو سارے دروازے کھلے ہیں انسان پر جو ہے حاوی ہونے کے لیے. ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ناپاکی کی حالت میں شیطان کے لیے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے اور ناپاک جگہ پہ آنے کے لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ وضو میں ہوتے ہیں
غسل میں ہوتے ہیں اور ہر وقت بعد میں وضو میں ہوتے ہیں، اس وقت شیطان کو بڑی ایک دشواری پیش آتی ہے، بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ پھر وہ آپ کے ذہنی ناپاکی سے استفادہ کرتا ہے، ذہنی ناپاکی سے پھر استفادہ کرتا ہے۔ جسمانی ناپاکی کا جب یہ پہلو ختم ہو جائے تو پھر وہ جو ذہنی ناپاکی ہوتی ہے، ہاں، کہ آپ پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے یا اس طرح کر لو یا اس طرح کر لو یا یہ، پھر وہ اس طریقے سے داخل ہوتا ہے جو کہ پھر اپنا مقام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔